السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ صرف جرم قبول کر لینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا۔ اس میں ہم چند قوانین کو ڈسکس کریں گے۔ کوئی بھی چیز ماننے کے لیے پاکستانی قانون میں دو چیزیں ہیں، ایک ایڈمیشن اور ایک کنفیشن۔ جب بھی آپ سول مقدمہ میں، سول دعویٰ میں کوئی چیز قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اسے ایڈمیشن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قانون شہادت جو آرڈر ہے QSO، اس کے آرٹیکل 30 سے لے کر 36 جو ہیں اسے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی معاملہ فوجداری کا آتا ہے تو وہاں پر کرمنل پروسیجر میں اگر دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں کنفیشن کے طور پر آتی ہیں کہ جب بھی کوئی ملزم اپنا جرم قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم اکثر جو ہے نیوز چینلز پہ، اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈکیٹ پکڑے گئے، انہوں نے یہ جرم قبول کر لیا، وہ جرم قبول کر لیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کنفیشن میں آتی ہیں، جو کہ QSO میں آرٹیکل 37 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 43-44 تک یہ ساری مختلف ڈیفینیشنز ہیں اس کی۔ اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ سمجھنے والی اور سننے والی یہ ہے کہ آرٹیکل 38 جو ہے QSO کا، قانون شہادت آرڈر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کے سامنے کسی بھی قسم کا جو اقبال جرم ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ پولیس کا اصل کام تو ہے ملزم کے خلاف یا اس جرم کی بابت ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا۔ لیکن جو ہے پولیس کرتی کیا ہے، اکثر پولیس تھریٹ کرتی ہے ملزمان کو، ان کو پریشر ڈالتی ہے، ان کو مارتی پیٹتی ہے اور آسان رستے سے جرم قبول کروانے کی، ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی انہوں نے یہ مان لیا ہے، کٹ میں یہ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے انہیں صحیح جو ہے قصوروار لکھ کر، صحیح گنہگار لکھ کر جو ہے چلان عدالت میں جمع کرواتی ہے یا ریمانڈ میں اپنی جو ضمنیز ہیں پولیس ڈائریز کی وہ پیش کرتی ہے، جبکہ اکارڈنگ ٹو لا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود جو ہے آرٹیکل 39 جو ہے 39 QSO کا، وہ کہتا ہے کہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم ہونا چاہیے۔ 41 42 ایسے آگے چلتے جاتے ہیں، 40 بھی اسی میں ہے کہ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اسے ہتھ کڑی نہیں لگی ہونی چاہیے جرم قبول کرتے وقت، تو پھر جو ہے وہ میں بھی ریلیونٹ ہو، مانا جا سکے۔ لیکن آرٹیکل 10 جو ہے آئین پاکستان کا، جو ہمارا آئین جو کہتا ہے وہ ہے کہ آرٹیکل 10 ہے کہ سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہ جب بھی کسی کو پکڑا جائے گا تو اس کو جو ہے اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے گی، اسے بتایا جائے گا اسے کیوں اریسٹ کیا گیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح آرٹیکل 10A جو ہے وہ آزادی دیتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی، کہ منصفانہ ٹرائل ہوگا اور جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں اس معاملے میں فیئر جو ہے ٹرائل ہوگا، اس کی اجازت جو ہے بطور حق آرٹیکل 10A جو دیتا ہے آئین پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 25 جو ہے آئین پاکستان کا، وہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں بغیر کسی قسم کی جنسی بنیاد پر۔ لیکن یہ آرٹیکل ساتھ ہی استثناء بھی دیتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے الگ سے جو ہے قانون بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ فی الحال بات ہو رہی ہے اقبال جرم کی۔ جس طرح پولیس جو ہے مار پیٹ کر کے، تھریٹ کر کے، ڈرا دھمکا کر، جو ہے اذیتیں دے کر اقبال جرم کروا سکتی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اسی طرح ایک اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کسی اور بندے کو بچانے کے لیے
جھوٹ بول کر اقرار جرم کرے۔ بالفرض ایک شخص ہے اے، اس نے قتل کر دیا شخص بی کو، لیکن سی شخص جا کر جو ہے اقبال جرم کرتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ اصل قاتل کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں بھی قانون کی نظر میں دیکھنی ضروری ہیں اور اصل حقائق تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چلان 173 CRPC کے تحت پولیس سینڈ ٹو کورٹ کرتی ہے، کیونکہ پولیس کا کام اکارڈنگ ٹو لاء صرف ہوتا ہے شہادت اکٹھی کرنا، جرم کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا، جزا سزا کا اختیار پولیس کو نہیں ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق جزا سزا کا اختیار صرف اور صرف مجاز عدالت کو ہے، جو کہ علاقہ مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، سیشن 30 کا مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایڈیشنل سیشن جج ہو سکتا ہے، سیشن جج ہو سکتا ہے۔ جرائم کے حساب سے کورٹس جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں، ان کا تعین کر دیا گیا ہے کہ کن مقدمات کو کون سی عدالتیں سنیں گی۔ اس بارے میں بھی ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن جب بھی جو ہے ٹرائل کے لیے چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوتا ہے تو نقول جو ہیں 161 کی تقسیم کرنے کے بعد کہ آپ کے خلاف کیا جو ہے کیس دائر ہوا ہے، جو بھی ٹرائل کورٹ ہوتی ہے وہ فرد جرم عائد کرتی ہے ملزم کے اوپر۔ فرد جرم عائد کرنا قانونی طور پر ضروری ہے، فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے، جسے کہ چارج فریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ ملزم سے پوچھتی ہے عدالت کہ بتائیں آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، یہ FIR ہوئی ہے، اس میں یہ الزامات ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف گواہ ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں مجرم قرار دے تو یعنی کہ یہ کنفیشن مانا جائے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ ناٹ گلٹی، میں ملزم نہیں ہوں، اس میں مجھ پر جھوٹا الزام لگا ہے، تو عدالت اسے جو ہے فیئر ٹرائل کا حق دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پہ بھی عدالت کے سامنے اگر قبول کر لے تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے 2017 SCMR پیج ہے 986 میں اصول وضع کر دیے۔ ایک تو وہی QSO والے اصول ہیں سارے، جو کہ میں نے بتایا تھا، آرٹیکل 37 سے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً 44 تک جاتے ہیں، کہ 2 تقاضے انہوں نے کہا جی پورا ہونا چاہیے، رضاکارانہ طور پہ ہونا چاہیے، جیسے کہ آرٹیکل 41 ہے QSO کا، کہ کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے، اسے ہتھ کڑی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو یہاں پر سپریم کورٹ نے وضع کر دی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ہر لفظ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، کہ باقی جو مقدمے کی شہادت ہے اس سے بھی یہی ثابت ہو کہ وہی جو ہے جو ملزم ہے، جو کنفیشن کر رہا ہے، جو اقرار جرم کر رہا ہے، وہی گلٹی ہے، اسی کا قصور ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو تب بھی وہ بندہ کنویکٹ نہیں ہوگا، اسے سزا نہیں ہوگی، ایسا اعتراف جرم نہیں مانا جائے گا۔ کیونکہ اگر صرف وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے فائر مارا ہے، لیکن باقی جو آزاد شہادت ہے، انڈیپینڈنٹ گواہان ہیں، وہ اس چیز سے ایگری نہیں ہوتے، اس سے نہیں میل کھاتے، تو پھر ایسی کنفیشن، ایسے جرم قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہ مستغیث پارٹی کو ہوگا اور نہ ہی ملزم کی اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے اسے سزا دی جائے گی، بلکہ فیئر ٹرائل ہی چلایا جائے گا اور کورٹ یہ طے کرے گی کہ کیسے جرم ہوا اور اصل جو ملزم ہے وہ کون ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے یہ قانون واضح کر دیا 2017 SCMR 986 پیج پہ کہ 2 جو ہیں تقاضے ضروری طور پر پورے کرنے ہیں۔ اگر یہ 2 تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اعتراف جرم یا اقبال جرم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پراسیکیوشن کو ہی اپنا کیس جو ہے بنا کسی شک و شبہ کے جو ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ درست طور پر
اور صحیح حقائق کے مطابق ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ پھر قانون اور انصاف کی خلاف ورزی ہوگی، اور ایسے اقبال جرم سے کسی بندے کو نہ تو بچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ دو تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ایسے اقبال جرم کی کوئی اہمیت قانون کی نظر میں بالکل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔